93% اسرائیلی اس بات کے حامی ہیں کہ فلسطینیوں سے جنگ کی جائے، ایران سے جنگ کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم مار دیا جائے۔ بھائی کیا دنیا بھر میں صرف اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے؟ فلسطینیوں کو، ایران کو نہیں ہے؟ مطلب ایک اتنی سی ریاست کے لیے آپ نے پورے خطے کو آگ میں جھونکا ہوا ہے۔ نیتن یاہو پہلے دن سے 2 اسٹیٹ سولوشن کے خلاف کام کرتا رہا۔ نیتن یاہو امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایلان پاپے کا فوکس فلسطین ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ 1 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے۔ 1 اسٹیٹ سولوشن اگر اسرائیل کر دے تو اس کا اپارتھائڈ ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل کی اپارتھائڈ رژیم جو ہے یہ سوچتی ہے کہ اسرائیل سے فلسطینی زیادہ سے زیادہ تعداد میں باہر نکل جائیں اور پوری دنیا سے جو یہودی ہیں وہ آ جائیں۔ یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کی حمایت مغربی کنارے کے سیاستدان کر رہے ہیں۔ جو یہودی بعد میں بچ گئے تو اس کا سوال اٹھا کہ کیا انہیں برطانیہ بسایا جائے؟ برطانیہ نے کہا نہیں بھائی، امریکہ نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ بلا مسلمانوں کے متھے مار دی۔ تو یہ اینٹی سیمیٹزم جو ہے یہ بیماری مسلمانوں کی نہیں ہے، اینٹی سیمیٹزم یورپ کی بیماری ہے۔ علامہ اقبال نے وفات سے کچھ مہینے پہلے خط لکھا قائد اعظم کو کہ اب ہمیں اپنا جو مطالبہ ہے اس کو محدود کرنا پڑے گا۔ جو مسلمان مغرب میں رہ رہے ہیں ان پر فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کو ہندوؤں کی ہیجمنی سے بچانا پڑے گا۔ اس کو میں ایک بڑا شفاق لائن بھی سمجھتا ہوں۔ اچھا کاشف بھائی، وہ میں ویسٹ کی طرف سے جو میں چیز دیکھ رہا تھا کہ ویسٹ میں جب پیلسٹائن کا جب نام آتا ہے نا، تو جب پیلسٹائن کی جو ڈکشنری ہے اس کے اندر پیس پروسیس کا نام آتا ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن کا نام آتا ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے آن پیلسٹائن، نوم چومسکی اور ایلان پاپے کی، اس میں ٹاک کی گئی، ٹاک ہے اس میں، کتاب میں لکھی گئی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈکشنری جو ہے جب بھی فلسطین کا نام آئے گا تو فلسطین کے نام کے ساتھ ڈکشنری میں کچھ نئے الفاظ کا اضافہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ڈی کولونائزیشن کا نام ہونا چاہیے، رجیم چینج کا نام ہونا چاہیے، 1 اسٹیٹ سولوشن کا نام ہونا چاہیے، سیٹلر کولونلزم کے بارے میں بات ہونی چاہیے، رائٹ ٹو ریٹرن کی بات ہونی چاہیے، اپارٹائڈ کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو اس کے اندر وہ سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ یہ جو ہے وہ مغرب کے لوگ جو ہے وہ فلسطین کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ایسے دیکھتے ہیں کہ فرض کریں ایک جگسو ہے، جگسو میں جو ہے نا پزلز ہیں، پزلز کے سامنے اور ایک تصویر ہے، اس تصویر کو دیکھ کے وہ جگسو کو بنایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تصویر بن جائے، تصویر بن جائے، تصویر بن جائے، لیکن وہ تصویر بن نہیں پا رہی ہے۔ تصویر بن کیوں نہیں پا رہی ہے؟ کیونکہ جو تصویر جو دی گئی ہے اور جو جگسو ہے وہ دونوں کے الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس فلسطین کو دیکھتے ہیں، فلسطین جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی ہم بات کرتے ہیں یا 1 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں، تو فلسطین کی اصل شکل ہے ہی نہیں ہے۔ فلسطین جو ہے وہ ہمیشہ فلسطینیوں کا ہے اور رہے گا، اور وہاں پہ جو بھی حکومت کرے گا وہ اپارٹائڈ ہی ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نا اس کے حوالے سے، کیونکہ کتاب کا انتخاب بھی آپ ہی نہیں کیا، تو اس کتاب کے حوالے سے بتائیں، نوم چومسکی کے حوالے سے بتائیں، ایلان پاپے کے حوالے سے بتائیں۔ نوم چومسکی کو تو پاکستان میں کافی لوگ جانتے ہیں اور میں نے چومسکی کی 2 کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے۔ ہاں، 9/11 کے حوالے سے آپ نے کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ دہشت گردی کی ثقافت اور 11 ستمبر 2 کتابوں کا۔ تو ایلان پاپے کو تو میں نہیں جانتا تھا، اس کتاب کے حوالے سے جانا۔ پھر ایلان پاپے کے 2 مضامین، 3 مضامین ترجمہ بھی کیے، اس میں سے 2 ادبیات کے، ایک فلسطین نمبر میں بھی شائع ہوا۔ تو چومسکی کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایکٹیوسٹ رہا ہے اور اس پوری دنیا کے بارے میں اس نے ایکٹیوزم کیا ہے، جہاں جہاں سامراجی اثرات پہنچے اس کے بارے میں اس نے ایکٹیوزم کیا ہے، ویتنام ہو یا اور پوری دنیا کے بارے میں، صرف فلسطین اس کا فوکس نہیں ہے۔ ایلان پاپے کا فوکس فلسطین ہے۔ ایلان پاپے جو ہیں اسرائیل کے اندر ایک اکیڈمک تھے، وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کے، سوشلسٹ پارٹی کے رکن بھی تھے، اس کی طرف سے الیکشن بھی لڑا انہوں نے، مگر ان پر جب وہاں کی زمین تنگ ہو گئی تو وہ پھر برطانیہ میں آ گئے، ایگزیٹر یونیورسٹی، وہاں پر یہ پڑھاتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے اس میں ان دونوں کی ڈسکشنز ہیں اور ان کا اہتمام ایک اور وہ جو ہے مسٹر باراٹ، انہوں نے اہتمام کیا ہے، پھر کمپائل کی ہے یہ کتاب۔ تو اس کتاب میں مجھے پہلی دفعہ، میں تو چومسکی کو ہی سمجھتا تھا کہ وہ درست ان کا موقف ہے، ایلان پاپے نے چومسکی کے موقف کو بھی چیلنج کیا ہے، اور کس موقف کو چیلنج کیا ہے جو پوری دنیا میں مانا بھی جاتا ہے کہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس کا حل ہے 2 ریاستی حل، 2 اسٹیٹ سولوشن۔ اس میں ایسی چیزیں بتائی ہیں ایلان پاپے نے جو کہ ظاہر باقی کتابوں میں تو انہوں نے لکھی بھی ہیں اور اس میں بیان کی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ تو یہ ہے کہ 1 اسٹیٹ سولوشن وہ اس کا سمجھتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن میں بہت سے فلسطینی باہر رہ جائیں گے۔ مثلاً 1948 میں جب اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا تو وہ جو نقبہ ہوا تھا، نقبہ یعنی لاکھوں فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے گھر کر دیا گیا تھا، جو کہ پوری عرب کنٹریز میں پھیل گئے۔ اردن کی تو اکثریتی آبادی آج بھی فلسطینیوں پر مشتمل ہے یا ان کی اولادوں پر، باقی ملکوں میں بھی، عراق، کویت، امارات،
سعودی عرب، مصر میں بہت زیادہ، امریکہ میں بہت زیادہ فلسطینی آباد ہیں۔ گیلان پاپے کا یہ کہنا ہے کہ 2 ریاستی حل میں ہم نے ان کو فراموش کر دیا ہے کہ وہ اب کبھی فلسطین نہیں آئیں گے، حالانکہ ان کا حق ہے کہ وہ بھی دے ہیڈ اے رائٹ ٹو ریٹرن ٹو دیئر ہوم لینڈ۔ اگر اسرائیلی 2000 سال باہر گھومنے کے بعد اسرائیل وہ فلسطین آ سکتے ہیں تو انہیں تو گئے 60-70 سال ہوئے ہیں، وہ اور ان کی اولادیں کیوں نہیں آ سکتے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس میں فلسطین بنایا گیا ہے غزہ اور مغربی کنارے کو ملا کر، اور اس کا بھی جو حال ہے وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ اس کو بھی پورا اسرائیل نہیں دے رہا۔ تو جو باقی اسرائیل میں فلسطینی رہ جائیں گے ان کا کیا حل ہے؟ ان کو تو 2 اسٹیٹ ریاست نہیں ملے گی، 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ملے گا، وہ اس سے باہر رہ جائیں گے۔ تیسرا کون باہر رہ جائے گا؟ اس نے یہ کہا کہ یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کی حمایت مغربی کنارے کے سیاستدان کر رہے ہیں۔ یاسر عرفات، محمود عباس، یہ سارے مغربی کنارے کے سیاستدان ہیں، اسی لیے غزہ میں الیکشن حماس جیت گئی تھی اس 2 اسٹیٹ سلوشن کے خلاف، اور غزہ میں آپ جانتے ہیں کہ PLO کی حکومت قائم، ادھر مغربی کنارے میں PLO کی حکومت قائم ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ 3 فلسطینی اس سے باہر رہ جائیں گے 2 اسٹیٹ سلوشن سے۔ یہ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے کوئی 1938 میں اپنی وفات سے کوئی کچھ مہینے پہلے قائد اعظم کو خطوط لکھے تھے۔ مسلم لیگ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی، ان کے حقوق کے لیے بات کر رہی تھی۔ اقبال نے انہیں خط لکھا قائد اعظم کو کہ اب ہمیں اپنا جو مطالبہ ہے اس کو محدود کرنا پڑے گا، یہ جو مسلمان مغرب میں رہ رہے ہیں ان پر اپنا فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کو ہندوؤں کی ہیجمنی سے بچانا پڑے گا۔ اس کو میں ایک بڑا شفاق لائن بھی سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی بیس کے اوپر پوری مسلم لیگ کھڑی تھی ان کو ایک قسم کا ڈچ کرنے کا پلان تھا، اور انہی کے ووٹوں سے کہ ووٹ تم دو گے، حمایت تم کرو گے، تحفظ ان مسلمانوں کا ہوگا، سارے بر صغیر کے مسلمانوں کا نہیں ہوگا۔ یہ بات اس نے پاپے نے تو نہیں لکھی، لیکن میرے ذہن میں آئی کہ جو ہماری جو 2 نیشن تھیوری تھی وہ بھی کچھ اس سے ملتی جلتی تھی، کہ اس میں بھی 2 اسٹیٹ سلوشن پیش کیا گیا تھا۔ اور ایلان پاپے نے یہ ذکر کیا کہ جہاں جہاں سامراج گیا تو اس نے یہ 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے نا، یہ سامراج کا ایک آئیڈیا ہے۔ تو جو 2 نیشن تھیوری پیش کی گئی اس میں سارے مسلمانوں کا تحفظ تو نہیں ہو سکا، انڈیا میں رہ گئے مسلمان جتنے پاکستان میں ہیں، اب تو بنگلہ دیش بھی بن گیا۔ تو مجھے اس تھیوری سے وہ یاد آیا۔ وجہ بھی ایک بتاتا ہے کہ ایلان پاپے کے 1 اسٹیٹ سلوشن کی وجہ کیا ہے۔ وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ جو اسرائیل کے اندر فلسطینی موجود ہیں تو وہ خوش نہیں ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر جو اسرائیلی رژیم قائم ہے وہ ایک اپارتھائڈ رژیم موجود ہے، یعنی وہاں برابر کا سلوک نہیں کیا جاتا، فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں سے برابر کا سلوک نہیں کیا جاتا، ان سے نوکریوں میں امتیاز برتا جاتا ہے، ان کی اسمبلی میں اتنی سیٹیں نہیں ہیں۔ 1 اسٹیٹ سلوشن اگر اسرائیل بنا کر دے تو فلسطینیوں کی تعداد اس سے زیادہ ہو جائے گی، دوسرا اس کا اپارتھائڈ ختم ہو جائے گا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جو اسرائیل کا اپارتھائڈ ہے وہ جنوبی افریقہ کے اپارتھائڈ سے بھی شدید ہے، کیونکہ جنوبی افریقہ کے جو سفید فام رژیم تھی اس کو ہر وقت علم تھا کہ یہاں 85% بلیکس رہتے ہیں، اور وہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان 85% بلیکس کو ہم اس ملک سے باہر نکال دیں گے، یہ کبھی بھی انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ لیکن اسرائیل کی اپارتھائڈ رژیم جو ہے یہ سوچتی ہے، وہ اس بات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ اسرائیل سے فلسطینی زیادہ سے زیادہ تعداد میں باہر نکل جائیں اور پوری دنیا سے جو یہودی ہیں وہ آ جائیں۔ نکبہ کے بعد اس کے ریئیکشن میں عرب ملکوں میں فساد ہوا، اس سے پہلے اینٹی جیو فساد کبھی مسلم ہسٹری میں نہیں ہوا۔ نکبہ میں جب انہوں نے، جس کو عرب نکبہ کہتے ہیں، جب نکبہ میں 1948 میں انہوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو نکال دیا تو عراق میں، افریقہ میں، الجزائر میں، مراکش میں یہودیوں کے خلاف فساد شروع ہوا، بلکہ مراکش میں تو یہودیوں کا تحفظ کیا گیا تھا۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے مراکش کو کہا کہ اپنے یہودی جو ہیں ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھو، مراکش کے بادشاہ نے کہا نہیں، ہمارے ملک میں یہودی بالکل آزاد رہیں گے، اور یہ ہٹلر نے تب کہا تھا جب اس کا عروج تھا، مراکش نے اسے تحفظ دیا۔ اس سے پہلے مسلم اسپین میں
یہودیوں کو تحفظ ملا. پوری دنیا سے بھاگ کے یہودی مسلم اسپین میں جاتا تھا. جب مسلم اسپین تباہ ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا. اس کے بعد یہ جو اشکنازی یہودی ہیں جو ہالینڈ میں, دوسرے پولینڈ میں, یہ وہاں مسلم اسپین سے نکلے ہوئے ہیں. یہی ہیں جن کو ہٹلر نے قتل کیا, اور انہی کی اولادیں جو ہیں آج مسلمانوں کو قتل کر رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے فور فادرز کو مسلم اسپین میں تحفظ حاصل تھا, جن کے ابھی دادا کو, والدین کو ہٹلر نے مارا تھا. مسلمانوں نے ان کو کبھی نہیں مارا, صرف نکبہ کے بعد فسادات ہوئے تھے. ان فسادات کے بعد اسرائیل نے ان کی حوصلہ افزائی کی ان جیوز کو کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں تاکہ اس کی اسٹرینتھ بڑھ جائے. سوویت یونین ٹوٹا تو روسی یہودیوں کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا, ان کو بلا لیا کہ آپ یہاں آ جائیں. یوکرین میں یہودی ہیں, یوکرین کا تو زیلنسکی یہ بھی جیو ہے. تو یہ اپارتھائڈ پالیسی ہے کہ, اور اس کو اعلان پاپے کہتا ہے کہ یہ اپارتھائڈ پالیسی جنوبی افریقہ سے ورس ہے. جنوبی افریقہ ان کو نکالنا نہیں چاہتا تھا, یہ نکالنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کو. اچھا, جب 2 اسٹیٹ سلوشن ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کیا 2 اسٹیٹ سلوشن جب ہو رہا تھا تو ایڈورڈ سعید اور دوسرے اقبال احمد, ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ تقریباً ہمیشہ کے لیے ہیجمنی قبول کر لیا آپ نے اسرائیل کی. اس وقت کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں, جو کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ حاصل کر لیں. مگر اس وقت سے اب تک جو 30 سال گزرے ہیں, 1993 میں اوسلو ایکارڈ ہوا تھا, 30 یا 32 سال ہیں, ان میں سے زیادہ تر عرصہ میں نیتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم رہا ہے, جس نے پہلے دن سے 2 اسٹیٹ سلوشن قبول نہیں کیا, اس کے خلاف کام کرتا رہا. یہ جو لیکود پارٹی میں شامل تھا, یہ اس لیکود پارٹی کا جو ایریل شیرون جو صابرہ اور شتیلہ کا قتل عام کر چکا تھا, اس جیسے آدمی نے کوشش کی کہ 2 اسٹیٹ سلوشن میں ہی آگے بڑھا جائے. اس کو اس کی پارٹی نے نکلوا دیا, اور اسی بندے نے نکلوایا, نیتن یاہو نے. اس کو قدیمہ پارٹی بنانی پڑی. قدیمہ پارٹی پھر ہار گئی کیونکہ جو جنگوئسٹ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. لیکود پارٹی نیتن یاہو کے پاس رہی, اور 32 سال میں سے کوئی 20-22 سال یہی وزیر اعظم رہا ہے. یہی امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اعلان پاپے نے تو 1 اسٹیٹ سلوشن کو ٹھیک بتایا, چومسکی 2 اسٹیٹ سلوشن کا حامی ہے, لیکن وہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن بھی 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جو یاسر عرفات اور فلسطینیوں کی نظر میں تھا کہ چلو ہمیں مغربی کنارہ اور غزہ تو مل جائے گا, لیکن نیتن یاہو کے نظر میں تو وہ بھی جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے وہ بھی نہیں ہے. جو آپ مغربی کنارہ دیکھتے ہیں جس کا رقبہ زیادہ ہے, اس کے اندر بے تحاشا جس کو سیٹلر کہتے ہیں, ہمیں قابضین کہنا چاہیے, جو اسرائیلی قابضین ہیں, وہ ان کے دیہات پر انکروچمنٹ کرتے جا رہے ہیں, فلسطینیوں کے دیہات پہ ان کے مکان گراتے ہیں, ان کے رقموں پر قبضہ کر لیتے ہیں. اس کے اوپر بھی اس نے کتاب لکھی ہوئی ہے, مفصل مطالعہ بھی کیا ہے. اس میں تو سر تھوڑا سا اس نے ذکر کیا ہے. اس مغربی کنارے میں کے زیادہ تر حصے پر اسرائیل قابض ہے, اور تقریباً کرپل کیا ہوا ہے. یعنی کہ وہ جو ان کا دارالحکومت بھی ہے مغربی کنارے میں, اس کا PLO کا, جب چاہتے ہیں اس میں اندر آ جاتے ہیں. اور یہ جب 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا جس میں مغربی کنارے سے حملہ نہیں کیا گیا تھا, غزہ سے حملہ کیا گیا تھا نا, مگر کوئی 3-4 ہزار بندے مغربی کنارے میں بھی 3-4 ہزار فلسطینی مغربی کنارے میں بھی قتل کیے جا چکے ہیں. انہیں کیوں کیا گیا قتل؟ بہت سے ہزاروں افراد مغربی کنارے سے گرفتار کر کے اسرائیل نے اپنی جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں. غزہ جو ہے اس کے اندر ایک لائن لگا دی ہے ابھی یہ جو 7 اکتوبر کے بعد 2 سال ہیں, اور جو باقی 20 لاکھ فلسطینی ہیں ان سب کے مکان گرا دیے ہیں, تباہ کر دیے, ساری عمارتیں تباہ کر دی ہیں, اور وہ کنسنٹریشن کیمپوں میں رکھ دیا, اور ایک پوری غزہ کی لینتھ اور بریڈتھ سے ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ یہاں پر تو تم آؤ گے ہی نہیں. تو 2 اسٹیٹ سلوشن پر بھی وہ تیار نہیں ہے. آئیڈیل وہ چومسکی اس کو یہ کہتا ہے کہ ورکیبل سلوشن جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے. اب ورکیبل سلوشن یہ رہ گیا ہے. اعلان پاپے کا یہ خیال ہے کہ ہمیں بات تو کرنی چاہیے. پھر یہ سوال اٹھا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا, یہ جو فلسطینیوں کو ان کا حق کیسے ملے گا, فرام ان سائڈ اسرائیل یا فرام آؤٹ سائڈ. اعلان پاپے اسرائیل کے اندر رہتا ہے. اس نے کہا کہ اسرائیل کے اندر تو جو رائے عامہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریجڈ ہوتی جا رہی ہے. یہ 2014 کی کتاب ہے. آج 2026 میں صورتحال یہ کہ 93% اسرائیلی اس بات کے حامی ہیں کہ فلسطینیوں سے جنگ کی جائے, ایران سے جنگ کی جائے, سارے خطرات ختم کیے جائیں, اور ایون وہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم مار دیا جائے. وہاں کی جو رائے عامہ ہے اس بات کی حامی ہے. اعلان پاپے 2014 میں کہہ رہا ہے کہ وہاں جو ہے رائے عامہ ریجٹ سے ریجٹ ہوتی جا رہی ہے.
ود ان اسرائیل یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. چومسکی کا بھی اور ایلان پاپے کا بھی خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا دنیا کے اندر رائے عامہ ہموار کر کے، اور خاص طور پر امریکہ کے اندر رائے عامہ ہموار کر کے. اس بات پر یہ متفق ہوتے ہیں. اور یہ ہیں بھی جیسے برنی سینڈرز جیسے لوگ ہیں امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی میں. ابھی جو ٹرمپ کے خلاف جلوس نکلے تھے کئی شہروں میں، اس کے پیچھے بھی برنی سینڈرز تھا. اور ہلری کلنٹن کے مقابلے کے ساتھ وہ ڈیموکریٹک امیدوار بننا چاہ رہا تھا اس زمانے میں 2016 میں. اسے شکست ہو گئی، ہلری جیت گئی، ہلری بعد میں ہار گئی. برنی سینڈرز اگر جیتتا پرائمری تو وہ شاید بن جاتا. اس کا وہ بڑی حد تک فلسطینیوں کے حق کا حامی ہے. تو یہ ان سائڈ امریکہ یہ رائے عامہ ہموار کرنی پڑے گی. اور اب کم از کم امریکہ میں جو نوجوان ہیں ان میں بڑی حد تک یہ رائے عامہ ہموار ہے کہ فلسطینیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان کے حقوق نہیں مل رہے، ان کو بھی جینے کا حق ہے. یہ جو ہر بات پہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ، بھائی کیا دنیا بھر میں صرف اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے؟ فلسطینیوں کو، ایران کو نہیں ہے؟ مطلب ایک اتنی سی ریاست کے لیے آپ نے پورے خطے کو آگ میں جھونکا ہوا ہے. ایران کو تباہ کر رہے ہیں، عرب کنٹریز اس چکر میں تباہ ہو گئی ہیں. قطر کی جو ریفائنڈ وہ ہے تیل کی پیداوار وہ 20% تباہ ہو گئی ہے. وہ اگلے 5-7 سال تک وہ ریکور نہیں کر پائے گا اگر جنگ بھی بند ہو گئی. امارات جو ہے اس کی ایسی تیسی ہو گئی ہے. سب کس کے چکر میں؟ ایک اس ریاست کے چکر میں. اور اس ریاست کی بقا کا حق مانتے ہیں لوگ کہ وہاں اسرائیلیوں کو بھی رہنے کا حق ہے، یہودیوں کو بھی رہنے کا حق ہے. لیکن بھائی آپ ان کو بھی تو کچھ دیں، ان کو بھی تو کچھ حق دیں. یہ درست ہے کہ ان کو 1948 میں جو مل رہا تھا وہ اس سے بہت زیادہ تھا، لیکن کسی کو غیب کا علم تو نہیں ہوتا. فلسطینیوں کی ریاست میں تو دوسرے آ رہے تھے، انہوں نے رائٹلی یہ مطالبہ کیا کہ پورا ریاست ہمیں مل جائے. اب یہودی بھی ایک ریالٹی ہیں. اب جو ہمارے دیسی لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں 48 میں ان کو اتنا مل رہا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں لیا، 67 میں اتنا مل رہا تھا کیوں نہیں لیا. بھائی انہیں غیب کا علم تھوڑی تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں فلسطینی جو 2 ریاستی حل کے حامی ہیں کہ 67 میں ہمیں جو مل رہا، جو ہمارے پاس تھا، مل رہا نہیں تھا، پاس تھا. یہ غزہ اور مغربی کنارے پر 67 میں قبضہ کیا ہے اسرائیل نے. یہ تو اسرائیل کے پاس ہی نہیں تھا. یروشلم جو ہے، ایسٹ یروشلم، اس پہ قبضہ 67 میں ہوا ہے. یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ اردن کے کنٹرول میں تھی. یہ تو سارے علاقے وہ ہیں جو فلسطینی اب مانگ رہے ہیں. یہ وہ علاقے ہیں جو 67 میں اسرائیل نے قبضہ کیے ہیں. گولان ہائٹس جو ہیں شام کی، 67 پہ قبضہ کیا ہے اس پہ اسرائیل نے. کم از کم یہ تو چھوڑ دے تو اس کا رائٹ ٹو ایگزسٹنس قبول کر لیں گے. ویسے تو اس کتاب میں ایک اور بھی چیز تھی کہ کیا جو ہے وہ جو جوز اسٹیٹ ہے اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہولوکاسٹ تھی، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بھی بڑی دیکھ رہا تھا دلچسپ بات ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ہٹلر نے پیش کیا تھا فائنل سلوشن کہ یہ جو جیوز کا مسئلہ ہے یہودیوں کا، اس کا فائنل سلوشن یہ ہے کہ اس کو ایکسٹرمینیٹ کر دیا جائے. اس میں جو بات کی گئی ہے اس سے بات یہ میرے ذہن میں آئی کہ جو فائنل سلوشن یہودیوں کا ہٹلر نے پیش کیا اس سے بڑا فائنل سلوشن تو اتحادیوں نے پیش کر دیا. اینٹی سیمائٹ تو یہ اتحادی ہیں، برطانیہ اور امریکہ. وہ کس طرح کہ یہ جو یہودی بعد میں بچ گئے تو اس کا سوال اٹھا کہ کیا انہیں برطانیہ بسایا جائے. برطانیہ نے کہا نہیں بھائی، جیسے کوئی گرم پتھر ہوتا ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے کہ نہیں بھائی میں نے نہیں چاہیے. امریکہ نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو یہ بلا مسلمانوں کے متھے مار دی. تو یہ اس سے بڑا فائنل سلوشن ہے کہ اچھا ابھی پچھلے دنوں ایک ڈاکیومنٹس آئی تھی کہ امریکہ کے جب وہ آئزن ہاور کے سامنے پیش کیا گیا کہ اسرائیل کا پلان ہے اور اسرائیل بنا رہے ہیں، اور امریکی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا، تو جو امریکی جنرل تھا اس زمانے میں اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہر طرف سے مسلمانوں میں گھرا ہوا ہے، یہ یہودی یہاں محفوظ نہیں رہیں گے. لیکن امریکہ نے اسے اپنی کالونی بنا کے محفوظ رکھا. پہلے برطانیہ اور فرانس نے، اور پھر امریکہ نے اس کو اپنی گود میں لے لیا اور اسے اپنی کالونی بنا لیا. بلکہ اس نے کیا کالونی بنا لیا، اب تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود اس کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے. تو یہ اینٹی سیمیٹزم جو ہے یہ بیماری مسلمانوں کی نہیں ہے. سارے مسلمان ملکوں میں، مسلم اسپین میں تو یہودی آرام سے رہ رہے تھے. اینٹی سیمیٹزم یورپ کی بیماری ہے. اس لیے کوئی بھی اسرائیل کے خلاف بھی بات کرتا ہے، اس کی اپارتھائڈ کے خلاف بات کرتا ہے، خود جیوز بات کرتے ہیں، خود جو ہالوکاسٹ سروائیورز کی اولادیں بات کرتی ہیں ان کو بھی اینٹی سیمائٹ کہہ دیا جاتا ہے. یہ بیماری یورپ کی ہے. یہ بیماری ہٹلر کے علاوہ دوسرے لوگوں میں بھی تھی، اور انہوں نے اپنی بلا سمجھ کے ان کو
مسلمانوں کے متھے مار دیے۔ ویسے تو ہم اس کتاب کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں تو ویسے بہت زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ اعلان پاپے کی تو 10 myth about دی اسرائیل ہے، دا رائز اینڈ دی فال آف پیلسٹینین ڈائنیسٹی، حسینی فیملی کے حوالے سے جو پہلے ڈائنیسٹی ہوا کرتی تھی یہ ہے۔ اعلان پاپے کی ایتھنک کلینزنگ آف دی پیلسٹائن ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک کتاب ہے کہ اسرائیل شاید ڈوب رہا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ کتاب ہے۔ تو اس نوم چومسکی کے حوالے سے ان کے خود پروگرام بھی الجزیرہ پہ آتے رہتے، تو میرے خیال سے اعلان پاپے کے حوالے سے تو ہم جو ہے وہ ایک الگ ہی ایک محفل رکھ لیں، اور اس میں صرف اعلان پاپے کے نظریات اور اعلان پاپے کے جو ہے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، اعلان پاپے نے جو اپنے نظریات پیش کیے اور جو کہ بالکل فیکٹ، بالکل ٹروتھ ہے، بالکل صحیح ہے، جو ہے وہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو اب کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ ہم کتابوں کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔